آیا کہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تم سب اللہ تعالیٰ کو تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اچھا، اب دیکھو ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے علم ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے معرفت۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، علم اور معرفت کے اندر۔ علم کیا ہوتا ہے؟ علم اصل میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی بالکل حقیقت کو جانا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو جاننا۔ اور معرفت جو ہوتی ہے وہ علامات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کی جو ہے نا، جس کے بارے میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی تمام تر اس کے بارے میں چیزیں جاننا، اس کی حقیقت کو جاننا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہوتا ہے علم اور معرفت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا، کیا ہوتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا، میں اللہ تعالیٰ کو علمت اللہ، میں اللہ کو جانتا ہوں، یہ نہ کہو، ٹھیک ہے نا۔ عرفت اللہ کے مطلب کیا کہہ سکتے ہو؟ عرفت ہو کہ میں اللہ کو پہچان لیا، میں نے، یوں کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو ہے نا، اچھا جی، اسی لیے دیکھو امام بخاری نے کیا کیا، کیا کہا؟ انا اعلمکم باللہ، جب ذکر کیا نا حدیث کے اندر جو ہے انا اعلمکم باللہ، تشریح کیا نا، تو وہاں پر علم کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ کس کا لفظ استعمال کیا؟ معرفت کا لفظ کیا، کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ۔ علم سے مراد کیا ہے؟ معرفت ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا نا، اس سے مراد کیا ہے؟ معرفت ہے، معرفت، ٹھیک ہے۔ تو معرفت جو ہے، تو اس لیے اسی سے کہتے ہیں عارف، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا کیسے؟ اس کی علامات سے جو ہے، تو اس کو کہتے ہیں عارف، کہتے ہیں عارف، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اگلا باب پہ چلتے ہیں جناب علی، 14واں باب آ گیا۔ 14واں باب کیا کہتا ہے؟ 14th باب یہ کہتا ہے کہ 14th باب جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ ایک آدمی مکروہ جانے، کفر میں جانے کو اس طرح مکروہ جانے جیسا کہ وہ مکروہ جانتا ہے کہ ان یلقی فی النار من اچھا، ٹھیک ہے نا، کہ آگ میں ڈالنے کو، یہ تو کس میں سے ہے؟ من الایمان، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کراہت اس کی جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ والی کراہت کیا ہے؟ من الایمان ہے، یہ ایمان کا جز ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہے اس بندے میں۔ وہ بھی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوۃ الایمان۔ تین باتیں اس آدمی میں پائی جائیں گی، وہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، ومن احب عبدا لا يحب الا للہ، جو کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، ومن یکرہ یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقی فی النار۔ یہ اس میں سے یہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ 16 نمبر حدیث جو تھی، ابھی 21 نمبر ہے، وہ پیچھے سے لکھا ہوا ہے راج ہے، 16 نمبر پہ جاؤ جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن انہوں نے اللہ سے اس کا کیا کر دیا؟ باب بھی قائم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے کیا تھا؟ یہ حدیث پیچھے ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیفیت بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے یہ بھی، ایسی کیفیت ہونا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہ انسان کے اندر اتنی کو آ جائے، انسان کفر کو اتنا ناپسند کرے کہ جیسے کہ آگ میں ڈالنے کو جو ہے نا، آگ میں ڈالنے کو جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اچھا جی، چلیے جی اگلا باب دیکھتے ہیں۔ اگلا باب کس میں سے آ گیا؟ 15، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال،
ٹھیک ہے نا. کیا مطلب کہ ایمان والے جو لوگ ہیں ان کا اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت والا ہونا. ایمان والے جو ہیں جو ان میں سے اعمال زیادہ جس کے اعمال ہوں گے تو وہ کیا ہوگا دوسرے پر فضیلت رکھے گا یا نہیں رکھے گا. تو اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بابو 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 تفاضل اہل ایمان فی الایمان کہ اہل ایمان میں تفاضل جو پایا جاتا ہے. اچھا جی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا وہ اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا, اہل ایمان جو ہیں وہ اعمال کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی کا عمل زیادہ ہوتا ہے کسی کا عمل کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس میں سے ٹھیک ہے نا, تو کسی کا عمل زیادہ اچھا ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے. یہ انہوں نے کیا کیا ہے, اس کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں, تفاضل اہل ایمان فی الاعمال, یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تفاضل پایا جاتا ہے اعمال کے اندر جو ہے. اسی کی آپ دیکھیے جناب, وبہ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه, داخل ہو جائیں گے جنت والے جنت کے اندر, واہل النار النار, اور جہنمی جہنم کے اندر. ثم يقول الله اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے فرشتوں سے, اے فرشتوں نکال دو ہر اس شخص کو, من كان في قلبه مثقال حبة من خردل, جس کے دل میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جناب علی کے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ایمان ہے نا, اس کو بھی کیا کرو, نکال کے لے آؤ. ٹھیک ہے نا, فیخرجون منہا, اچھا جی, تو ان کو نکالا جائے گا جو بیچارے جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, فیخرجون منہا, نکالا جائے گا. اب ذرا دیکھو ذرا آ گیا, اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, اب وہ کیا ہو چکے ہوں گے, کہتے ہیں فیلقون فی نہر, اچھا جی, کہتے ہیں فیلقون نا قد اسودہ اسودو, کالے ہو چکے ہوں گے, سیاہ کوئلے کی طرح, یعنی جل جل کے جو ہے نا اتنے جہاں اس میں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی فیلقون فی نہر الحیاء اب الحیات, یعنی ایک نہر حیات یا نہر حیات کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے نا, راوی کو شک ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے نا, نہر الحیات کا ہو تو اس کا مطلب دریائے زندگی, دریائے زندگی. ٹھیک ہے نا, تو یہ نئی زندگی بخشنے والا جو سمجھتا. تو کہتے ہیں شک کا مالک کو کیا ہے, شک ہے, یعنی اس میں راوی کو. ٹھیک ہے نا, فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایسے کیا ہوں گے, یہ ایسے اگیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہوں گے, اچھا جی, فَيَنْبُتُونَ كَمَا, تو ان کو جب ڈالے تو اس طرح اگیں گے جیسے ان کے جسم پر ان کے اعضاء وغیرہ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو جیسے کہ ایک بندہ جل چکا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا نا جو لوگ جلے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, بڑے خطرناک ہوتی ہے جو بالکل جل کے راکھ ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس میں سے. تو اب یہ کیا ہوگا کہ ان کو جب ڈالا جائے گا تو یہ اگیں گے, یعنی ان کے اعضاء نکلیں گے. جلا ہوا آدمی کو تو آپ کو پتہ ہے نا وہ ٹوٹلی جو بالکل وہ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوں گے, فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ جو ہے من جانب السیل ألم تر أن تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمرو الحياتي وقال خردل من خیر. تو یہ اب کہتے ہیں کہ جناب علی ان کے عذاب اس طرح جس طرح جنگلی دانہ جو ہوتا ہے سیلاب میں اگتا ہے نا, جنگلی دانہ سیلاب میں اگتا ہے, ایسے یہ بھی کیا ہوں گے, اگیں گے. ٹھیک ہے نا, اچھا جی, دیکھو ادھر ہی آپ دیکھو گے تو اس میں سے کتاب کے اندر بھی دیکھو گے کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل, کتاب میں تو حبہ لکھا ہوا ہے اور نیچے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہے نا اس میں بتایا ہوا ہے کہ جناب علی حاشیے کے اندر بھی کہ بکسر الحاء و تشدید المح, ٹھیک ہے نا, اور اس میں سے
اس کے اندر سے کیا آ گیا کہ حبہ، حبہ یہ کیا ہے؟ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو، ٹھیک ہے نا، دانا جنگلی دانا جو ہوتا ہے، جنگلی دانا جس کو حبہ اس کو کہتے ہیں، اس پہ ذرا سا پانی بھی پڑ جائے نا تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ نکل پڑتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، تو کہتے ہیں علم تر ان تخرج صفراء ملتویہ، کیا تم نے دیکھا کہ جو یہ دانہ بارش کا پانی پڑنے سے نکلتا ہے تو پیلے پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور لپٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، علم تر ان تخرج صفراء، پیلا نکلتا ہے، ملتویہ کیا ہوتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اسی طرح ان کے جلے ہوئے اور جو ہوں گے نا جسم کو نئی زندگی بخشیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو کیا کیا جائے گا، تو اس کو نکال لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا، اچھا اب اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے، ہم امام بخاری رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں کہ جناب علی حضرت آپ نے کیا کیا، آپ نے ہماری تائید کر دی ہے، ہم آپ سے کیا گزارش کیا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری تائید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے کیا تائید کر رہے ہیں کہ دیکھو نفس ایمان سب کا برابر ہوتا ہے، جو تفاضل اعمال کے اندر ہوا کرتا ہے، ایمان کے اندر تفاضل نہیں ہوا کرتا، اعمال میں تفاضل ہوا کرتا ہے، باقی جو ہے وہ نفس ایمان کے اندر کوئی تفاضل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو۔ اچھا یہ آگے ایک بات کو سمجھو ذرا، کیونکہ اس میں سے یہ کہتے ہیں ان تحج ملتقین قال وہیب حدثنا عمرو الحیات وقال خردل من خیر، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، قال وہیب، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث وہیب نے بھی روایت کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں، وہیب نے بھی ذکر کیا اس کو، اس حدیث کو، اور لیکن انہوں نے کیا کیا، وہیب حدثنا عمرو، ٹھیک ہے نا، کہ ہم بیان کیا کس نے، قال وہیب حدثنا عمرو الحیاتی، کہ انہوں نے کیا کیا، الحیاتی کا لفظ ذکر فرمایا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہم نے روایت پڑھی ہے یہ امام مالک سے آ رہی ہے روایت، ٹھیک ہے نا، امام مالک سے ہے نا، حدثنی مالک عن عمرو بن یحیی المازنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ وہیب نے بھی ذکر کی ہے، لیکن اس میں کیا ہے، حیا نہیں لفظ آیا بلکہ کیا آیا ہے، حیات کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ وقال خردل من خیر، تو کہتے ہیں کہ جی دوسری جو روایت ہے اس میں کیا کیا، خردل من خیر، یعنی جس کے دل میں ذرا برابر بھی خیر اس کو نکال لاؤ، ٹھیک ہے نا، خردل من خیر کے لفظ آتے ہیں اس روایت کے اندر، کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمان یعنی خیر ہو اس کو نکال کے لے آؤ، اس لیے وبه قال حدثنا محمد بن عبید اللہ، ایمان بڑھتا یا کم بتایا تھا کہ ایمان نفس ایمان میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نفس ایمان زیادہ یا کم نہیں ہوتا ہے، نفس ایمان سب کا برابر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے اس میں سے تزیین، اس کی خوبصورتی کے اندر جو ہوتا ہے، نفس ایمان میں تو کوئی کمی ہو جاتی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح بن شهاب عن ابي امامة بن سهل بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نائم رأيت الناس يرزون علي وعليهم كمس منها ما يبلغ السدية ومنها ما يبلغ دون ذلك وأرز علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجر قال فما اولت ذلك يا رسول اللہ قال الدین، سنو ذرا یہ آ گیا جی وہ دین کے اندر اعمال کی زیادتی جو ہے نا، اعمال کے حوالے سے حضرت ابو امامہ بن سہل جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، ہاں اس میں سے ٹھیک ہے نا، ابو امامہ بن سہل بن حنیف وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے اس دوران میں نے لوگوں کو دیکھا جو مجھ پر پیش کیے جا رہے تھے اور ان کے اوپر قمیصیں تھیں، بعض کی قمیصیں ان کے پستانوں تک تھیں اور بعض اس سے بھی کم ہیں،
اور حضرت عمر بن خطاب کو میرے پر پیش کیا گیا تو ان کی قمیض ایسی تھی، اس کو وہ لٹکائے ہوئے جا رہے تھے، یعنی اتنی لمبی تھی کہ زمین سے لٹکی ہوئی تھی نا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر وہ ہے آپ کے خیال میں، کہ جو قمیض سے کیا تعلق کیا ہے، کہ کسی نے کتنی قمیض پہنی ہوئی، کسی نے کتنی پہنی ہوئی ہے، اس کی تعبیر کیا تھا؟ اس نے فرمایا اس کی تعبیر دین کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگوں میں جو تفاوت نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان کے دین میں تفاوت ہے، مطلب اعمال کے اندر. کسی کے اعمال کم ہے تو اس کی قمیض چھوٹی ہے، جس کے اعمال زیادہ ہے اس کی قمیض بھی کیا ہے؟ لمبی ہے. تو حضرت عمر کی کیا ہے؟ وہ قمیض تو لٹکی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کے کیا ہیں؟ سمجھ گئے بات کو؟ ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے حضرت عمر کا جو تھا ایمان جو ہے. حضرت ابو بکر کا ذکر کیوں نہیں فرمایا تھا؟ حضرت ابو بکر کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ ادھر یہاں سے حضرت عمر کے بارے میں ہی بات کی جا رہی تھی، ان کے اعمال زیادہ تھے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. باب الحیاء من الایمان، یہ حیا بھی کیا ہے؟ ایمان میں ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کے اس میں سے. وبی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله النبي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعز اخاه في الحياء فقال صلی اللہ علیہ وسلم له فان الحياء من الايمان. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو یہ اب یہ جہاں سے جتنے بھی وہ آئیں گے نا، جتنے بھی اب یہ آئیں گے، یاد رکھنا یہ آگے کیا کریں گے؟ مرجیہ کی تردید ہوگی. مرجیہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جناب علی کہ اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ، اعمال کا کوئی تعلق نہیں ایمان کے ساتھ. تو اس کے رد کریں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اعمال کا تعلق تو کچھ نہ کچھ تو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نہ کہو کہ جی اس میں سے کیا کرتے ہیں، خوبصورتی تو پیدا کرتے ہیں ایمان کے اندر جو ہے اعمال جو ہے نا. تو یہ کہنا کہ اعمال کا کوئی تعلق نہیں ایمان کے ساتھ، تو ابھی ہم سے کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہ حضور کہتے ہیں کہ جی وسلم ایک آدمی علی رجل من الانصار مر علی رجل من الانصار کہ جو ہے نا ایک آدمی پر گزرے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے دوسرے بھائی کو کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے بھائی کو کیا نصیحت کیا کر رہا تھا؟ مطلب اپنے دوست کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو بہت زیادہ اتنی حیا نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، اتنا زیادہ حیا نہیں ہونی چاہیے انسان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا نا تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو ان کے اپنے حال پر، حیا بھی کیا ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو بھائی اتنا بھی زیادہ شرم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اتنی بھی زیادہ شرم نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہے ان کا کہ دیکھو تم جو ہے یہ اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. تم اس کو چھوڑ دو اس میں سے. لیکن آپ سمجھو ذرا، حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا کے معنی ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ حیا جو ہے نا، حیا کے معنی ہوتے ہیں اس میں سے کہ حیا کیا چیز ہوتی ہے. اور اس میں سے جو ہے نا دیکھو نفس کیا کرتا ہے، کسی چیز پہ رکاوٹ محسوس کرتا ہو اس کام کو کرنے پہ. ٹھیک ہے نا. جو جس کی وجہ سے کیا لگتا ہو، عیب لگتا ہو انسان کے لیے، عیب کا باعث وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہلائے گا؟ ٹھیک ہے نا. وہ حیا کہلائے گی. حیا جو ہوتی ہے نا اس میں کیا ہوتی ہیں، اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں حیا کی. حیا کی بعض جو ہے نا اس میں کیا ہے، دیکھو ایک ہوتی ہے حیا شرعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتی ہے حیا طبیعی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، حیا عقلی کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے حیا عرفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. حیا عرفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حیا شرعی کیا ہے کہ جناب کہ وہ حیا جو انسان کو شریعت کے خلاف عمل کرنے سے روکے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا حیا شرعی ہے، یار یہ کام نہیں کرنا بھائی، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ کام نہیں کرنا. تو یہ ایسی حیا جو ہے کہ کہلائے گی حیا شرعی کہلائے گی. کہ شریعت کے مطابق جو ہے نا، یعنی وہ کام شریعت میں ناجائز ہو تو یہ انسان رک جائے اس چیز سے، تو اس کو حیا شرعی کہتے ہیں. حیا تبھی کیا ہوتی ہے، تو ایسا کام سے رک جائے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے نا. طبیعت کے خلاف ہو. اب اگر تو دیکھو اگر وہ جو طبیعت اس کے طبیعت جو حیا کر رہی تھی وہ شریعت کے موافق تھا، یعنی دین کا تقاضا تھا، اور پھر اس کی طبیعت کہتی ہے کہ جناب نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا، اور شریعت کہتی ہے کہ کرنا ہے، تو یہ ایسی حیا اچھی نہیں ہے. ہاں
اگر اس کی طبیعت بھی کیا ہے شریعت کے موافق تھی، کہ شریعت کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی طبیعت کے اندر بھی تقاضا یہ تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ حیا کیا ہے، اچھی حیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس لیے یاد رکھو. جیسے مثال کے طور پہ آپ ذکر کرنے لگے ہو، آپ کہتے ہو او ہو میں بیٹھ کے ذکر کروں گا، مجھے حیا آ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں، حیا آ رہی ہے، تو ہم تو کہیں گے خدا کے بندے یہ حیا اچھی نہیں ہے، یہ شرم اچھی نہیں ہے تمہاری جو ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، مفتی صاحبان سے پوچھتے ہی نہیں، ساری زندگی نہیں پوچھتے مسئلہ، کہتے ہیں ہمیں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. بعد ہمیں بھی فون کر کے جی، ہاں بعد خواتین ہوتی ہیں کہ جی مفتی صاحب ہم نے کبھی یہ مسئلہ پوچھا ہی نہیں، شرم کے مارے جو ہے. تو شرم کے مارے جو پوچھا ہی نہیں ہے، تو جناب علی آپ نے کیا کی ہے، یہ حیا جو تھی اچھی حیا نہیں تھی، حیا طبی جو تھی آپ کی یہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ آپ نے کیا شریعت کے خلاف ایک کام کر لیا، تو یہ اچھی نہیں تھی حیا طبی جو ہے. ہاں اگر ایسی چیز ہے کہ مثال کے طور پہ شریعت کے موافق ہے، تو پھر حیا طبی کیا ہے وہ اچھی ہے. تو دو چیزیں ہو گئی. پھر ہوتا ہے حیا عقلی ہو گیا. حیا عقلی کیا ہوتا ہے کہ اگر عقل سلیم ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا کرتے اس کو منع کرتی ہے کسی کام سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گی، یہ کیا کہلائے گی، حیا عقلی کہلائے گی، ٹھیک ہے نا، کہ عقل کے تقاضا بھی کچھ ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، اس لیے اس میں سے آ گیا. تو اب یہ کیا کہہ رہے تھے، وہ جو صحابی تھے وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھی کو کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی تم جو ہے نا اتنی زیادہ حیا نہ کیا، مطلب حیا نہ کیا کرو. کہا کہ نہیں تم جو ہے نا اس میں سے، تم اس کو چھوڑ دو. کہ حضرت کو معلوم ہو گیا تھا کہ جناب علی یہ جو حیا ہے یہ کیا ہے، عقلی اور طبی میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھو عقلی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے بعض کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اب آپ کے طبیعت کے اندر بعض لوگوں کی طبیعت کیا ہوتی ہے، مثال کہ کچھ لوگوں کو کسی چیز سے گھن آتی ہے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ کھانے سے جو ہے کچھ اس طرح کی طبیعت میں سے وہ ہو رہی ہے، تو طبیعت نہیں مان رہی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، عقل کا تقاضا کیا ہوتا ہے، عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز کیا ہے، کھاؤ، یہ چیز کھاؤ. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کو کسی نے کہا کہ جناب تم یہ کیا کرو، یہ کچا انڈا جو ہے نا، مطلب تھوڑا سا پکا کے یہ جو ہے نا ہاف فرائی ہو، یہ آپ کے لیے اچھا ہے. اب اس کی طبیعت کیا کرتی ہے، اس سے رکتی ہے، طبیعت رکتی ہے کہ نہیں یہ نہیں مل کر اس کو وہ ہو رہا ہے. لیکن عقل کا تقاضا کیا ہو رہا ہے، کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں بھائی یہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ مجھے اس جگہ کے اوپر یہ پوچھنا چاہیے، یہ جو مطلب اس کو کھانا چاہیے، کھانا چاہیے. یہ عقل اور طبیعت کی وہ ہوتی ہے بات. اسی طرح یہ حیا کے اندر بھی لے جائیں، کسی جگہ کے اوپر کوئی مسئلے کے بارے میں ہے پوچھنے کے اندر جو ہے نا، تو وہ اس میں سے جو ہے نا تو عقل کا تقاضا بھی جو ہے بعض دفعہ وہ کیا ہوتا ہے، حیا شرعی کے بعد حیا عقلی کو ہاں دینی چاہیے، پھر حیا طبی اس کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے ٹھیک ہے نا، حیا شرعی کے بعد حیا عقلی جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے، اس کی وہ ہونی چاہیے. طبیعت پہ عقل کو وہ کرنا چاہیے، غالب کرنا چاہیے، عقل غالب ہونی چاہیے طبیعت کے مقابلے میں، اور شریعت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، غالب ہونی چاہیے.
اور کیونکہ اگر آپ کی طبیعت ہے عقل پہ غالب آ گئی نا تو پھر کیا ہوگا، بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہاں یا تو یہ کہ آپ کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ شریعت اور طبیعت ایک بن گئی ہے، جس کو نسبت باطنہ کہا جاتا ہے، کہ نسبت باطنہ حاصل ہو گئی ہے، شریعت اور طبیعت ایک بن گئی ہے، پھر تو اور صورتحال بن جائے گی. سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ جو تھی نا اس میں سے تھی. اس لیے جو انسان کے اندر حیا کا مادہ ہونا بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا کہ جناب وہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے لیے کیا ہو جائے. بعض دفعہ جو کہتے ہیں نا کہ انٹروورٹس لوگ ہوتے ہیں نا، انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ پھر زندگی کے اندر بعض دفعہ یہ ان کی کیا ہو جاتی ہے. انٹروورٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، حیا طبی اس کے اندر ہوتی ہے، حیا طبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے، اور اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہے طبی اور ہے عقلی کے اندر سے کیا ہے. ایک آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے پانی پینے کے لیے. اب پانی جو ہے نا وہ وہاں پہ کسی جگہ کے اوپر موجود ہے اور کولر میں موجود ہے، تو جا کے کیا کرنا ہے، وہاں سے پانی اٹھا کے اس نے پینا ہے جا کے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن کیا ہے، وہ بندہ ڈرا ہوا ہے کہ جناب میں جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، مجھے دیکھیں گے لوگ، او ہو مجھے تو شرم آئے گی. تو یہ کیا ہے اس کی، اب یہ حیا طبی ہاں اس کے اندر سے وہ آ رہی ہے. تو اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو طبیعت کے تقاضے کو توڑ کے جا کے کیا کرنا ہے. عقل کہتی ہے کہ بھائی دیکھو تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو پانی کو پی لو، تو پانی کو پی لو. تو وہاں پہ کیا کرنا ہے، اس نے اس کو چیز کو چھوڑ کے جا کے اپنے آپ کو وہ کرے گا. یہ ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ انٹروورٹس جو ہوتے ہیں نا بہت ڈرپوک ہوتے ہیں. انٹروورٹس جو ہوتے ہیں یہ واقعی بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، ان کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا ہوتا ہے، طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی ان کو یہ نہ وہ کریں کہ اس طریقے سے نہ وہ کریں کہ تمہارے اندر یہ کیا وہ ہے، اس طرح نہیں، ان کو طریقے کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے اندر ایک مزاج کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے. چلیں جی، اس میں سے وہ ہو گیا. کنٹرول کیسے کریں، کیسے ختم کریں عقل کو، شریعت کو پہلے سب سے پہلے دیکھیں شریعت کا تقاضا کیا ہے. نمبر 2 عقل کیا کہتی ہے، اس کے بعد پھر طبیعت کے اوپر جو ہے نا وہ جاؤ. ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو ہے جا کے اس پہ عمل کرو. ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے دیکھنا جائے، ہر چیز میں یہ دیکھا جائے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے اور لوگوں کی اس میں سے کیا وہ ہے. عرفی کیا ہوتا ہے، عرف کے اندر مثال کے طور پہ ایک چیز ہوتی ہے. عرف کے اندر میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بھائی زیور میں تھانے نے لکھا ہے، عورتوں کو کہا کہ کبھی کبھار یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں نا یہ بھی کیا کیا کرو، بیچا کرو. گھر کی مطلب روٹیاں، پرانی روٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ باہر کباڑیا آئے ہوئے ہوتے ہیں، کباڑیا جو ہوتا ہے نا لینے کے لیے اخبار کی چیزیں، اخبار وغیرہ کہتے ہیں اخبار دے دو، 3 ڈبے دے دو، فلاں کر دو. ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ انسان کو شرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ باتیں کریں گے، کہیں گے یہ دیکھو یار کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے بھوکے لوگ ہیں، یہ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، کباڑیے کو بیچ رہے ہیں چیزیں جو ہے نا اس میں سے. تو اب یہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہوتی ہے، عرف کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، عرف کے اندر ان چیزوں کو کیا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے عرف کے اندر. ٹھیک ہے نا، عرف کے اندر برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے اس جگہ پر جا کے. اس کی اور مثال دیتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان جب گئے ہیں نا کسرا کے وہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، حضرت حذیفہ بن یمان، تو ہوا کیا، ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، ٹوٹی ہوئی تلوار جو ہے. تو
اب ان سے جو ہے نا وہ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہاتھ سے نوالا گر گیا دسترخوان کے اوپر، ہاتھ سے نوالا گر گیا دسترخوان کے اوپر، تو وہ اٹھانے لگے، تو ساتھ والے نے ان کو کونی ماری کہ یہ جو ہے نا وہ کسرا جو ہے نا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دربار کے اندر یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جو ہے نا اگر دسترخوان پہ کوئی نوالا گر جائے اور اس کو اٹھا کے کوئی بندہ کھا لے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ کیا میں اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ الحمقہ، کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں۔ انہوں نے اٹھا کے کھا لیا، وہ جو ہے وہ سنا تو انہوں نے ان کو نکالا دربار سے جو ہے، اور جو ہے نا مٹی کا گھڑے جو ہے نا وہ ڈال کے سروں کے اوپر کہا کہ چلو جی ان کو نکالو، تو بے عزت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب تم نے تو خود کیا کر دی ہے، ہمیں یہاں کی مٹی جو ہے تم نے خود ہمیں سپرد کر دی ہے، اب تو ہم نے فتح کیا ہی کیا ہے، یہ جو ہے اب تو ہم فتح کر کے ہی رہیں گے، یہ جگہ جو ہے تم نے ہمیں خود مٹی دے دی ہے۔ تو یہ کیا تھی یہاں پہ، کیا تھی وہ اس چیز کو کیا سمجھا جاتا تھا، کو عرف کے اندر وہاں پہ اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ ایسے جو ہے نا کوئی کام جو ہے نا وہ کرنا جس کے اندر عرفی طور پہ، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو یہ اس میں سے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اس چیز کو، اور بھی مثالیں ہوتی ہیں ہمارے بہت سی عرف کے اندر ہماری چیزیں جو ہوتی ہیں ایسی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ جا رہے تھے اس کے اندر ریل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ ایک ساتھی جو تھے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک ساتھی سے جو ہے نا وہ گوشت کی بوٹی نیچے گری، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بوٹی کو نا پیچھے وہ کر دیا، سیٹ کے نیچے کی طرف ریل کے اندر ہی پیچھے کر دیا، تو جو ہے یہ وہ نہ کرنی پڑے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑے ناراض ہوئے، فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو دھو کے کھا لیتے، اس بوٹی کو جو ہے دھو کے کھا لیتے، اور اگر آپ کو اس کھانے کے اندر کیا محسوس ہو رہی ہے، آر محسوس ہو رہی ہے، تو دھو کے دے دیجیے، میں کھا لیتا ہوں اس کو، میں اس کو کھا لیتا ہوں، اگر آپ کو آر محسوس ہو رہی ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرفی جو ہے نا اس طرح ہو جاتا ہے کہ عرف کے اندر جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آج کل یہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ٹوپیاں پہنتے ہوئے شرماتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھ لیں گے، او ہو لوگ ہمارے کیا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، تو یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ عرف کے اندر جو ہے نا اس چیز کو کسی جگہ کے اوپر وہ ہے برا سمجھا جاتا ہے، یا اس میں سے، یا آپ کیا کر کے چلے گئے ہیں، کوئی پرانا لباس پہن کے چلے گئے ہیں، تو اب آپ کو ایک حیا محسوس ہو رہی ہے اس جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ختم ہو گئی نا، وہ جو ہے نکریں پہن کے لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، نکریں پہن کے جا رہے تو ان کو تو حیا نہیں آتی ہے نا، نکریں جو پہن کے جا رہے ہوتے ہیں ان کو تو حیا نہیں ہوتی ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ جناب ہمارے ہاں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو میرے ٹخنے اگر وہ ہو گئے، میں نے اگر شلوار تھوڑی سی اوپر کر لی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے چیزیں، ہر چیز میں دیکھو کہ کس جگہ پر تابع کرنا ہے، اوکے جی، چلیے جی، ہاں دیکھو اب یہ چیز ہے جو چیزیں عرف میں بری ہوتی ہیں، کیا ان کا لحاظ، یہ اس میں بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ کیا ان کا واقعی لحاظ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھو کہ حیائے شرعی اور حیائے طبی اور حیائے عقلی جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہہ رہی ہیں اس چیز کے اندر سے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس میں سے اگر تو وہ اس کے مطابق آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر حیائے عرفی بھی کیا ہے، اچھی چیز ہے۔ لیکن جب ٹکراؤ آئے گا عرف کا اور کس کے اندر، جو ہے نا شریعت کے اندر جو ہے، تو اب آپ نے کرنا ہے، پھر آپ نے اس عرف کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھنا،
بعض دفعہ علاج کی خاطر کیا کیا جاتا ہے، بعض دفعہ علاج کی خاطر جو ہے وہ یہ چیزیں وہ کروائی جاتی ہیں، بندے کو ایسے کام کروائے جاتے ہیں تاکہ اس کا کیا تکبر توڑا جائے، تکبر توڑا جائے بندے کا۔ تو عرف کے اندر کیا سمجھتے ہیں، ایسے کام مثال کے طور پہ لوگوں سے کروائے جاتے ہیں جو اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، دنیا گھٹیا کام سمجھتے ہیں۔ جیسے شیوخ کیا کرتے ہیں، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ جناب جوتیاں سیدھی کرو، جا کے جو ہے نا مسجد کے باہر جو ہے جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ اب یہ کیا ہوتی ہے، یہ جوتیاں سیدھے کرنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، کچھ وہ نہیں تھا، لیکن انسان کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ طبعاً کیا ہوتا ہے انسان کے اندر، عرف کے اندر ایک وہ حیا سی آتی ہے، تو اس کو کیا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پہ اس کا لحاظ رکھنا ہے، کس جگہ پہ لحاظ نہیں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیے جی پھر، چلیے پھر السلام علیکم۔